غازی علم الدین نوجوان تھا، 18-19 سال کی عمر تھی اس کی، زیادہ بڑی عمر نہیں تھی اس کی، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، دخان کا بیٹا تھا. اور یہ بس اس کو پتا چلا کہ میرے رسول کی شان میں کہ ہندو نے گستاخی کی ہے، بس اس کی دکان پہ پہنچ گیا، نام پوچھتے پوچھتے پہنچا اور پتا چلا کہ یہ وہی ہے جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے. کھنجر نکالا، وار کیا، اس کو وہیں پہ مار دیا. یہ نہیں دیکھا اس کے بعد کیا ہوگا، میں جوان ہوں، پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، میری عمر ہی کیا ہے، میری ایج ہی کیا ہے، ابھی تو مجھے مستقبل بنانا ہے، گھر والوں کا سہارا بننا ہے، مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. نہیں، پرواہ نہیں ہے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کی. غیرت اسی کو تو کہتے ہیں کہ برداشت نہیں ہے. اور جب اس کو مار دیا اور غازی علم الدین کو جب گرفتار کر لیا گیا، میاں والی جیل کے اندر ان کو رکھا گیا تھا. وہاں پر جو جیل کے باہر جو چوکیدار کہہ لیں یا جو سنتری کہہ دیں، اس پہ مامور تھا، وہ بابا نواب الدین تھا. اس نے کہانی سنائی ساری. اس نے بتایا کہ ایک دن ہم کیا دیکھتے ہیں، جس بیریک کے اندر غازی علم الدین کو رکھا گیا تھا، اس بیریک کے اندر غازی علم الدین موجود نہیں تھا. تالا لگا ہوا ہے، دیواریں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، نہ کوئی نقب لگی، نہ دیوار توڑی گئی، نہ تالا توڑا گیا، نہ سریا توڑا گیا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ دروازہ توڑا گیا. آخر یہ گیا تو کہاں گیا؟ جیل کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کی تو دوڑیں لگ گئی کہ انگریز لوگ تو چھوڑیں گے نہیں، انگریز تو ہمیں. اب دوڑیں لگ گئی، ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر کہاں پر ہے. پوری جیل کے اندر تلاشی ہو رہی ہے، ہر طرف ڈھونڈا گیا، لیکن علم الدین کو ملنا ہوتا تو ملتے. بہرحال پریشان ہو کر، تھک ہار کر انہوں نے تو ڈھونڈنا چھوڑ دیا. کافی دیر کے بعد جب پھر اندر جیل میں جو خالی بیرک تھی نظر پڑی، تو پھر دیکھا تو غازی علم الدین موجود تھے. تو جتنے بھی جو پولیس والے تھے وہ سارے دوڑتے ہوئے اندر گئے، دروازہ کھولا، اندر گئے، پکڑ لیا گریبان سے اور کہا تو کدھر چلا گیا تھا؟ اس نے کہا میں کہاں سے جاؤں گا، میں تو یہیں موجود تمہارے سامنے ہوں. بولا نہیں، تو کہاں گیا تھا ہمیں بتا. بولا تم کو پتا نہیں ہے یہ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا؟ بولا نہیں. تالا ٹوٹا ہوا تھا؟ نہیں. دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی؟ نہیں. تو بولا پھر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں اس جیل میں نہیں تھا، میں اس بیرک میں نہیں تھا؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. آخر چھوڑ دیا اور وہاں سے جب سب دفع ہو گئے، کافی دیر کے بعد جو بابا نواب الدین جو تھے وہ اندر داخل ہوئے اور کہا اے علم الدین بتا تو کہاں گیا تھا، بتا تو کہاں گیا تھا. علم الدین کہنے لگے میں تو یہیں تمہارے سامنے تو ہوں، دروازہ بند، تالا بند، دیواریں موجود، سب کچھ ہے، تو میں کہاں جا سکتا ہوں؟ بولا نہیں، تجھے اس نبی کا واسطہ کہ جس کی عزت کی خاطر تجھے قید کیا گیا ہے، مجھے بتا کہ تو کہاں گیا تھا. تو کہنے لگا جب تم نے اتنا بڑا واسطہ پیش کیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر اس بیرک کے اندر حضرت علی آئے تھے اور حضرت علی نے مجھے کہا کہ چل تجھے سرکار بلاتے ہیں، اور مجھے لے کر سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے. جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں مضمون سنا رہا ہوں واقعے کا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے راضی اور خوش تھے اور مجھ سے فرمانے لگے اے علم الدین تجھے ڈر خوف تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. مجھ سے فرمایا ڈرنا نہیں، جب تجھے پھانسی کے لیے لے جانے لگے تو سے آخری میں خواہش پوچھیں گے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے. اس وقت اس خواہش کا اظہار کرنا کہ میرے ہاتھ کی جو رسی بندی ہے اس کو کھول دو، اور جب تیری وہ رسی کو کھول دے تو اس پھندے کو چوم کر گلے میں ڈالنا. اور علم الدین فکر نہ کرنا، پھانسی کے پھندے تک پہنچنا تمہارا کام ہے، اس کے بعد باقی ہمارا کام ہے. یہ بھی فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا. دیکھو جب عاشق ہوتا ہے نا تو سرکار بھی ایسے کرم کرتے ہیں. بولا انہوں نے میرے سر پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد پھر مجھے حضرت علی یہاں پر مجھے واپس چھوڑ کے چلے گئے. غازی علم الدین کو جب پھانسی دے دی گئی، شہید ہو گئے، تو ان کو بیاں والی کے اندر ان کو دفن کیا جانا تھا، لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے لاہور کے اندر دفن کیا جائے. تو علامہ اقبال جو ہے انہوں نے اپنی گارنٹی کے اوپر، انہوں نے جو انگریز کمشنر تھے گارنٹی دی
کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی ہنگامہ، کوئی بلوا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور بس خالی آپ ان کا جسم دے دیں، ہم ان کو لاہور لے جائیں گے۔ انہیں خطرہ تھا ہنگامہ ہو جائے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال کی گارنٹی کے اوپر ان کو جانے دیا گیا۔ بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر 6 لاکھ کا مجمع تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 6 لاکھ، آج کا نہیں، اس وقت 6 لاکھ کا مجمع تھا۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سید دیدار علی شاہ ہے جیسے آئے اور جنازے جب سامنے پڑا تھا تو غش کھا کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو زندگی بھر درس دیتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، شاگرد تیار کرتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھے، وظائف پڑھے، حج کیے، سب کچھ کیا، لیکن آقا کبھی بھی آپ کا دیدار نہیں ہوا، اور آج علم الدین کے جنازے میں خود بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ اللہ کے حبیب جو ان سے محبت کرتا ہے، کیسی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جب قربانی دیتا ہے، ان کی محبت کا عالم کیا ہے۔ سید جماعت علی شاہ صاحب، وہ بھی جنازے میں تھے، انہوں نے آپ کے قدموں کے بوسے لیے۔ کسی نے کہا حضرت آپ سید ہیں، آپ قدموں کے بوسے لے رہے ہیں، آپ ماتھے کا بوسہ لیں۔ بولا ماتھے کا بوسہ کیسے لوں، ماتھے کا بوسہ تو سرکار نے لیا ہے، تو میں قدم کا ہی بوسہ لے سکتا ہوں۔ جب آپ کو دفنا دیا گیا، دفنانے کے لیے جب قبر میں ڈالا گیا، تو جب سب قبر سے باہر آ گئے، علامہ اقبال قبر میں تھے اور کان میں کہنے لگے، اے علم الدین، میں نے تیری وصیت پر عمل کیا ہے، میں نے تیری گارنٹی لی تھی، اور گارنٹی لے کر تیری میت کو یہاں تک لایا گیا ہے، میں نے تیری وصیت پر عمل کیا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تو میرا ایک کام کر کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ جب سرکار کی بارگاہ میں تیری حاضری ہو نا، تو سرکار کو میرا سلام پیش کر دے۔ پھر جب علامہ اقبال باہر آئے، اور باہر آئے تو وہاں پر سید دیدار علی شاہ، سید جماعت علی شاہ صاحب ان کے پاس کہنے لگے، ہم تو صرف باتیں ہی کرتے رہ گئے، اور یہ نوجوان اپنا کام بھی کر کے چلا گیا۔ وہ کوئی عالم نہیں تھا، کوئی مفتی نہیں تھا، کوئی اس نے بڑے دین کے کام نہیں کیے تھے، بس رسول اللہ کے لیے قربانی پیش کر دی۔ رسول اللہ کا جو گستاخ تھا اس کو مار دیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور یقین مانے کما گیا۔ جس سے رسول اللہ خوش ہو جائے اور کیا چاہیے۔ صرف یہی نہیں، دیکھیں رسول اللہ ان سے کتنے راضی، کتنے راضی، کتنے راضی، یہاں تک ہے کہ ان کی بیری کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے۔ علم الدین نے جب دیکھا کہ آپ کون، تو فرمایا میں موسیٰ، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ بولا آپ میرے پاس آئے یہاں پر؟ بولا ہاں میں تیرے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ رسول اللہ کی جب کچہری لگتی ہے تو وہاں پر علم الدین کے تذکرے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آخر دیکھو تو صحیح کہ علم الدین کون ہے، تو میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ بھائیو، اللہ کے حبیب سے ہے نا محبت کرنا سیکھ۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبتیں دیکھیں اور ہماری محبت دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ ہم تو دنیا کی محبت میں گم ہیں، ہمیں تو اپنی دنیا اچھی لگتی ہے، ہم نے تو بھلا دیا ہے۔